فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. وليذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم أحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ایک روایت ہے جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ من نجات، اے اللہ کے رسول نجات کس عمل میں ہے؟ جواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی. ایک بات آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمائی کہ املک علیک لسانک. دوسری بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ. اور تیسری بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وَابْكِ عَلَى خَطِيَّتِكَ. آپ میں سے بعض طلبہ یہ روایت پڑھ بھی چکے ہوں گے. 3 انتہائی قیمتی باتیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں. فتنوں کا جب زمانہ ہو، فتنوں کے زمانے میں انسان فتنوں سے اپنے آپ کو کیسے بچائے، فتنوں سے کیسے نجات حاصل کرے، تو پوچھا گیا نجات کس عمل میں ہوگی. یہ 3 باتیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جو اس روایت میں آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی کہ پہلی چیز آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی املک علیک لسانک. تمہاری زبان تمہارے قابو میں رہے، زبان کنٹرول میں رہے، زبان غلط استعمال نہ ہو، زبان بیجا استعمال نہ ہو. اور ایک روایت میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صمت نجا. دار الطالبین میں بھی آپ حضرات پڑھ چکے ہیں کہ جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. اور بھی متعدد روایتیں ہیں جس میں خاموشی کی اہمیت اور فضائل بیان ہوئے ہیں. تو یہ سکوت
خاموشی، قلت کلام یہ ایسا عمل ہے جس کی برکت سے، جس کی وجہ سے انسان بہت سارے گناہوں سے خود بخود بچ جاتا ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر کسی کی زبان قابو میں نہیں ہے، کنٹرول میں نہیں ہے، تو ایسا انسان نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سارے گناہوں کے اندر، بہت ساری برائیوں میں اور بہت ساری مصیبتوں میں پڑ جاتا ہے۔ یہ زبان ایسی چیز ہے، اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ زبان کے گناہ پھر ہاتھ پیر اور دیگر اعضاء کے گناہوں سے بھی زیادہ ہے۔ زبان انسان کو زیادہ خطرے میں ڈال سکتی ہے، اور یہی زبان ہے کہ روایت میں بھی آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ریاض الصالحین میں بھی طلبہ پڑھ چکے ہوں گے روایت، کہ ایک شخص زبان سے کوئی کلمہ نکالتا ہے، وہ کلمہ اللہ پاک کی ناراضگی والا ہوتا ہے، اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں نے زبان سے کیا کلمہ نکالا ہے، لیکن وہ کلمہ اس کو جہنم میں دور پھینک دیتا ہے، اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اور اسے اپنے اس جملے کا، اس کلمے کا شعور اور احساس بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک شخص زبان سے اللہ پاک کی رضامندی والا کلمہ نکالتا ہے، خیر والا، اور اللہ پاک اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، اور اسے یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس نے زبان سے کیا کلمہ نکالا ہے اور اس کا اسے کیا فائدہ ہوا۔ آج ہماری زبان کس طرح استعمال ہوتی ہے؟ قینچی کی طرح ہم زبان استعمال کر رہے ہیں، جو بات بس دل چاہتا ہے وہ فوراً زبان پر لے آتے ہیں۔ یہ آج ہم خیال نہیں کرتے کہ میں جو زبان سے یہ بات نکال رہا ہوں، آیا یہ بات میرے لیے مناسب ہے یا نہیں، یہ جملہ کہنا میرے لیے درست تھا یا درست نہیں تھا، یہ جملہ آیا عند اللہ قابل گرفت تو نہیں ہے۔ آج کتنے زبان کے گناہوں میں ہم مبتلا ہیں، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، فحش کلامی کرنا، بد کلامی کرنا، گالم گلوچ کرنا، بہتان ترازی کرنا، دوسروں میں عیوب نکالنا، یہ تو چند گناہ وہ ہیں جو زبان سے، اس کے علاوہ بھی 20 گناہ ہیں، اور ہم دن رات ان گناہوں میں مبتلا ہیں۔ تو ہم کیسے اپنے آپ کو مصیبت سے اور فتنے سے بچا سکتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، املک علیک لسانک، تمہاری زبان تمہارے قابو میں رہے۔ ہمارے اکابرین بزرگوں کے متعلق لکھا ہے کہ قلت کلام پر عمل فرماتے تھے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت بھی آپ پڑھ لیں، خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی آتا ہے، آپ اکثر خاموش رہتے رہے، سکوت فرماتے تھے۔ آج ہم سے خاموش بیٹھا نہیں جاتا، اور علماء نے لکھا ہے جس شخص کو اللہ پاک علم اور معرفت کی دولت عطا فرماتے ہیں تو اس کو خاموشی کی نعمت بھی عطا فرماتے ہیں۔ جتنا علم اللہ پاک عطا فرماتے ہیں اور جتنی علم کی گہرائی ہوتی ہے، معرفت خداوندی ہوتی ہے، وہ انسان اتنا خاموش ہوتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ حضرات جانتے ہیں، امام اعظم ہے، اور چاروں ائمہ میں اللہ پاک نے بڑا مقام دیا، لیکن اکثر خاموش رہتے تھے۔ اسی طریقے سے ہمارے شیخ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہم نے اپنا واقعہ لکھا، فرماتے ہیں کہ ہم طالب علم تھے، انجینئرنگ پڑھتے تھے، تو جو میرے سب سے پہلے شیخ تھے حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی،
ہم طلبہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، یونیورسٹی کے طلبہ، بڑی تعداد میں تھے، تقریباً 30-32 طلبہ تھے۔ ہم حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہی ذہن میں تھا کہ حضرت گفتگو فرمائیں گے، ہم سنیں گے۔ ملاقات ہوئی، ہم بیٹھے رہے، حضرت خاموش رہے، کافی دیر ہم بیٹھے رہے، حضرت خاموش رہے۔ پھر حضرت سمجھ گئے شاید کہ یہ آداب کی وجہ سے خاموش ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی آپ کوئی آپس میں ہم تو خاموش رہنے کی عادت ہے، بولتے نہیں ہیں، آپ آپس میں گفتگو کریں تو ہم بھی فائدہ اٹھائیں گے، ہم سنیں گے۔ حضرت کی ایک تواضع تھی، یعنی مقصد یہ تھا کہ بھئی آپ کوئی بات کریں۔ تو ہم میں سے کسی نے سوال کیا حضرت سے کہ حضرت ذکر قلبی کسے کہتے ہیں؟ حضرت نے اس کے جواب میں جو گفتگو شروع فرمائی، 3 گھنٹے اس مسئلے پر گفتگو فرمائی۔ کتنے گھنٹے؟ صرف ذکر قلبی سمجھانے میں حضرت نے 3 گھنٹے تقریر فرمائی۔ حالانکہ فرمایا اس سے قبل بالکل خاموش، سامنے والا گفتگو نہیں کرتا، حضرت خاموش رہتے، لیکن علم ایسا تھا۔ اسی طرح فرمایا ہم ایک مرتبہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب جو مفتی اعظم تھے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو جب تک ہم خاموش، حضرت خاموش تھے۔ وہ سوال کرتے، حضرت اس کے جواب میں گفتگو فرماتے، لیکن خود سے گفتگو نہیں فرماتے۔ یہ تو ہمارے ان بڑوں کا، بزرگوں کا، کابرین کا جو علم و عمل کے سمندر تھے، ان کا یہ طرز زندگی تھا۔ لیکن آج ہم 2 حرف اگر پڑھ لے کہیں خاموش بیٹھا نہیں جاتا، چاہے بڑوں کی مجلس ہو، چھوٹوں کی مجلس ہو، خواص کی مجلس ہو، عوام کی مجلس ہو۔ بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب کوئی ایسی بات نکلے یا میں ہی گفتگو کر لوں، میرے علم و فضل کی دھاک بیٹھ جائے، لوگ میرے مقام سے اور علم سے واقف ہو جائے۔ ہمارے عمل کی کیا حیثیت، ہمارے علم کی کیا حیثیت۔ تو آج یہ زبان ہمیں خاموش نہیں رہنے دیتی، آج یہ زبان ہمیں چین سے نہیں رہنے دیتی۔ اور یہی وہ یاد رکھے جسم کا عضو اور حصہ ہے جو انسان کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ السکوت خیر من املاء الشر واملاء الخیر خیر من السکوت۔ اور روایت میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، لا یعنی کام بھی ترک کرنے کا حکم دیا۔ ہر وہ کام، ہر وہ بات جو لا یعنی ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چاہے وہ بات ہے چاہے وہ کام ہے، لیکن جس کا نہ دنیاوی فائدہ نہ اخروی فائدہ، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ یہ ایمانی تعلیمات ہیں۔ چاہے جائے کہ انسان کوئی ایسی بات کرے، ایسا عمل کرے جو پکڑ کا باعث ہو، جو گناہ کا باعث ہو، وہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ لا یعنی بھی منع ہے، لا یعنی۔ اور آپ میں سے بہت سارے طلباء شاید واقف بھی ہو، ابھی ماضی قریب میں ہمارے نقشبندی سلسلے کے بہت بڑے شیخ المشائخ حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمہ اللہ تعالی، تو جو آپ حضرات جن میں سے جو ان کی مجلس میں رہے ہوں تو انہوں نے دیکھا ہوگا حضرت خاموش رہتے رہے، گھنٹوں خاموش رہتے تھے، گھنٹوں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کوئی حضرت کی مجلس میں رہتا تھا، حضرت خاموش رہتے تھے۔ البتہ اگر کوئی سوال پوچھتا، بات کرتا، حضرت جواب دیتے، گفتگو فرماتے۔ ہمارے دور حدیث کے سال جب جامعہ بنوری ٹاؤن میں دور حدیث یعنی شروع ہونے والا تھا، اگلے سال ہمارا سابقہ ہو چکا تھا، ان چھٹیوں میں بھی ہمارا ایک سفر ہوا جس میں کندیا شریف بھی جانا ہوا۔ ایک ساتھی بھی ساتھ تھے ہمارے، مولانا صاحب رحیم یار خان کے ہیں، ہم سے آگے درجات میں تھے، وہ پہلے فارغ ہو چکے تھے۔ خانقاہ میں حاضری ہوئی، حضرت کی فجر کے بعد مجلس ہوتی تھی ختم خواجگان کی، پھر اس کے بعد حضرت اشراق کے بعد تشریف رکھتے،
مریدین وغیرہ سائلین آتے ہیں اور ہم بھی حاضر ہوئے۔ حضرت آپ کو معلوم ہے کہ حدیث میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، دارالعلوم دیوبند سے حضرت فارغ تھے، ڈاویل میں بھی پڑھا تھا لیکن دور حدیث وغیرہ دارالعلوم دیوبند سے کیا غالباً سن 1942 میں۔ اور ہمارے شیخ امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ تعالی سے 1 سال بعد میں فارغ ہوئے۔ ان حضرت کی فراغت میں 1 سال کا فرق ہے۔ حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ تعالی، حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی رحمہ اللہ تعالی، حضرت ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی، یہ ہم سبق ساتھی ہیں۔ اسی طرح یہ کشمیر پلندری کے حضرت مولانا یوسف خان صاحب پلندری والے سب سبق کے ساتھی ہیں، اور حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمہ اللہ تعالی، اور محمدی شریف جھنگ کے جو حضرت مولانا محمد نافع صاحب محقق العصر، محقق وقت، محقق زمان، وہ اور حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمہ اللہ غالباً یہ ساتھی ہیں۔ تو بہرحال ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت سے پہلی حدیث بخاری شریف کی پڑھی جائے برکت کے لیے، تو کتاب منگوائی گئی اور پہلی حدیث کھول کر وہ ساتھی نے حضرت سے کہا کہ ہم طالب علم ہیں اور پہلی حدیث بخاری شریف کی آپ ہمیں پڑھائیں۔ تو حضرت نے باقاعدہ پہلی حدیث کے عبارت پڑھنی شروع کی اور ہم ساتھ ساتھ، بلکہ جو موجودین تھے مریدین وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھتے گئے، سب پہلی حدیث حضرت نے پڑھائی۔ لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خاموش رہتے تھے اور گھنٹوں گھنٹوں خاموش رہتے تھے۔ آج ہماری زبان قابو میں نہیں۔ دوسری بات، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وَلْيَسَعَكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تمہارے لیے گشادہ رہے۔ طلبہ جانتے ہیں، حدیث کے طلبہ اس حدیث کی تشریح، گشادگی سے مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر بڑا ہونا چاہیے، بلکہ چاہے گھر چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چاہے گھر میلوں پر پھیلا ہوا ہو، چاہے گھر ایک جھونپڑے پر مشتمل ہو، وَلْيَسَعَكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تمہارے لیے گشادہ رہے، یعنی زیادہ وقت اپنے گھر میں گزارو، گھر میں خوش رہو۔ پھر خاص طور پر فتنوں کے زمانے میں، یعنی بلا مقصد بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلو، ورنہ فتنوں کا شکار ہو جاؤ گے۔ چونکہ انسان جب گھر میں رہتا ہے عافیت کے ساتھ رہتا ہے، اور جب باہر نکلتا ہے تو ظاہری بات ہے ملنا ملانا ہوگا، لوگوں سے واسطہ پڑے گا، اور کوئی بھی یا حالات ایسے فتنوں کے ہوں گے کہ انسان کسی فتنے کا شکار بن جائے گا۔ تو وَلْيَسَعَكَ بَيْتُكَ، لیکن اس میں ایک بات سمجھ لیں موجودہ زمانے کے اعتبار سے، یہ تو چونکہ اس زمانے کی بات ہے، لیکن آج کل گھر میں بیٹھے ہوئے بھی انسان پوری دنیا سے رابطے میں ہے۔ گھر میں بیٹھنے سے مطلب یہ ہے کہ انسان تعلقات اور روابط سے کٹ جائے، کم کر دے، زیادہ وقت عبادت میں مصلی پر گزارے۔ لیکن اگر وہی ہم نے اپنا موبائل، ٹیبلٹ، اور لیپ ٹاپ یا کوئی بھی چیز ہے گھر میں ہے، لیکن دنیا جہاں سے رابطے میں ہے، تو یہ پھر گھر میں ہونا اور باہر ہونا برابر حیثیت رکھے گا، کیونکہ اس چیز سے انسان آج کل باہر نکلنے کے مقابلے میں زیادہ فتنے میں پڑ جاتا ہے۔ تو اگر گھر میں ہے لیکن واسطہ انہی چیزوں سے ہے اور پوری دنیا جہاں سے رابطے میں ہے، تو پھر یاد رکھے پھر یہ وَلْيَسَعَكَ بَيْتُكَ پر عمل نہیں ہوگا۔ وَلْيَسَعَكَ بَيْتُكَ پر عمل تب ہوگا کہ انسان گھر میں ہے اور اپنا زیادہ وقت گھر میں بھی تلاوت، ذکر، اذکار، تسبیحات اور نوافل میں گزار رہا ہے، یہ اس صورت میں ہوگا۔ پھر خاص طور پر ہم سب طلبہ ہیں، طلبہ کے لیے تو خاص طور پر اس کا خیال کرنا چاہیے، اپنا گھر، مسجد، مدرسہ، اور اگر اللہ ہے کہ کوئی جائز مصروفیت ہے تو وہ الگ بات ہے، ورنہ بے مقصد ادھر جانا ادھر جانا، ادھر کھڑے ہونا ادھر کھڑے ہونا، اور بے مقصد گھر سے باہر نکلنا، یہ سخت نقصان دہ ہے۔ آج یہ چیز، آج ہم سے بیٹھا نہیں جاتا گھر میں کہ ہم گھر میں 2 منٹ کے لیے ٹک جائے، رات دیر دیر تک باہر دوستوں میں رہنا بیٹھنا، کتنے فتنوں کا زمانہ ہے، اور ہم میں سے کتنے آج کل فتنوں کا شکار ہو رہے ہیں، حالات ہمارے سامنے ہیں۔ تو وَلْيَسَعَكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ رہے،
اپنے گھر میں رہو، پھر گھر میں اللہ پاک کی یاد میں اپنا تکرار، اپنا مطالعہ، کتابوں کو دیکھنا، مطالعہ کرنا، اس میں مصروف رہے۔ تیسری بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ کتنے گناہ آج ہم کرتے ہیں؟ کوئی انسان دنیا میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے گناہ نہیں کیا، اور یہ بھی الگ بات ہے کہ سب اللہ پاک کے فضل کے محتاج ہیں۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے متعلق، روایتوں میں آتا ہے نا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی اللہ پاک کے فضل و کرم سے یعنی جنت میں جاؤں گا۔ تو جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بخشائے ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ میں بھی اللہ پاک کے فضل و کرم کا محتاج ہوں گا، ہماری کیا حیثیت اور اوقات ہے، اور کیا اعمال ہے، کیا نیکیاں ہیں ہماری کہ ہم آج اس طرح دندناتے ہوئے پھر رہے ہیں۔ تو دن رات میں ہم کتنے گناہ ہم سے صادر ہو رہے ہیں، آج تک ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں؟ کچھ دیر کے لیے بیٹھ جائیں، محاسبہ اپنا کر لیں، مراقبہ کر لیں، اپنا احتساب کر لیں کہ بھئی آج کے دن مجھ سے کتنے گناہ ہوئے ہیں۔ آج صبح سے لے کے رات تک جو میں نے زندگی گزاری، میں صبح مدرسے گیا، پھر گھر آیا، پھر مسجد گیا یا اپنے کام پہ گیا، میں نے آنکھوں سے گناہ تو نہیں کیا، زبان کا گناہ تو نہیں کیا، کانوں کا گناہ تو نہیں کیا، ہاتھ پیر اعضاء سے میں گناہ میں ملوث تو نہیں رہا۔ آج ہم اس کا محاسبہ اور مراقبہ کرتے ہیں؟ یہ ضروری ہے، اور اس میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا عمل سامنے آئے جو برا عمل ہے، نافرمانی والا عمل ہے، تو انسان اللہ پاک سے توبہ کرے اور روئے اپنے گناہوں پر، گڑ گڑائے اللہ پاک کے سامنے۔ فرمایا وَلْيَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ۔ آج اس عمل میں بھی ہم سستی کرتے ہیں، مہینوں گزر جاتے ہیں، تلاوت قرآن کریم نہیں ہوتا، بس رمضان آتا ہے تو تلاوت کرتے ہیں، مہینوں گزر جاتے ہیں، ذکر اذکار تسبیحات نہیں ہوتی، مہینوں گزر جاتے ہیں، فرائض سنتوں کے علاوہ نوافل ہم نہیں پڑھتے، اشراق چاشت توابین ہم نہیں پڑھتے۔ ہم طالب علم ہیں، ایک عام آدمی ہے، وہ اشراق کا اہتمام بھی کر رہا ہے، وہ اوابین کا اہتمام بھی کر رہا ہے، اشراق کا چاشت کا بھی کر رہا ہے، تہجد کا بھی اہتمام ہو رہا ہے، تسبیحات کا بھی، لیکن میں طالب علم ہوں دین کا، میں ان اعمال سے دور ہوں، مجھے تو زیادہ آگے رہنا چاہیے، میں دین پڑھ رہا ہوں، میں قرآن اور حدیث پڑھ رہا ہوں۔ ایک عام آدمی عمل کرے اور میں پیچھے رہوں، کتنے خسارے والی بات ہے۔ تو اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہے، ہم صحیح جا رہے ہیں، غلط جا رہے ہیں، دن رات میں جو زندگی گزار رہے ہیں، اپنے کسی عضو کو اللہ پاک کی نافرمانی میں استعمال تو نہیں کر رہے، چاہے وہ زبان ہے، آنکھ ہے، کان ہے، ہاتھ پیر ہے، دماغ ہے، دل ہے، بدن کا ایک ایک عضو ہے، کوئی عضو اللہ پاک کی نافرمانی میں اور گناہ میں استعمال نہ ہو۔ تو یہ تین باتیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اس سوال کے جواب میں کہ پوچھا گیا اللہ کے رسول نجات کس عمل میں ہے؟ ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے نا نجات، کہ فتنوں سے بچ جائے، شرور سے بچ جائے، مصیبتوں سے بچ جائے، گناہوں سے بچ جائے، ہر ایک چاہتا ہے۔ تو اس کے لیے ان تین باتوں کا اہتمام، اور یہ تین باتیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، نہایت قیمتی۔ تو پہلی بات اس میں کیا آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی؟ جی، املک علیک لسانک، تمہاری زبان تمہارے قابو میں رہے۔ اور سب سے زیادہ انسان کو گناہوں اور مصیبتوں میں ڈالنے والی چیز ہے یہ زبان۔ دوسری چیز کیا ارشاد فرمائی؟ وَلْيَسَعَكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ رہے، یعنی بلا مقصد بلا ضرورت انسان باہر وقت نہ گزارے بلکہ اپنے گھر میں رہے۔ اور گھر میں بھی رہنے کا مقصد پھر کوئی موبائل انٹرنیٹ اس سے منسلک رہنا نہیں، بلکہ اللہ پاک کی عبادت کریں، تلاوت، ذکر، تسبیحات اور
اپنا تکرار مطالعہ نیک اعمال میں وقت گزارے۔ تیسرا کیا ارشاد فرمایا عمل؟ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ تو ہر ساتھی اپنا معمول بنا لے کہ روزمرہ کے اعمال کا جائزہ لے لے، روزانہ کے اعمال کا جائزہ لے کہ میں نے آج دن کیسے گزارا۔ آج اس کا تو ہم جائزہ لیتے ہیں اس اعتبار سے کہ بھئی آج میں نے موبائل کے اعتبار سے کتنی ترقی کر لی، یا آج میں نے کاروبار کے اعتبار سے کتنا آگے بڑھ گیا، لیکن اس اعتبار سے محاسبہ کرتے ہیں، ہم جائزہ لیتے ہیں کہ بھئی دن میں نے کیسے گزارا، اچھا گزارا برا گزارا، نیکیوں میں گزارا برائیوں میں گزارا، نیک اعمال میں گزارا بدعمالیوں میں گزارا۔ تو اس کا بھی آج محاسبہ کریں، اور تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ پاک کے سامنے روئے، گڑ گڑائیں، دعائیں مانگے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب کچھ دیر کے لیے انشاءاللہ ختمات شریفہ پڑھے جائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ مختصر ذکر مراقبہ ہوگا، پھر دعا ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید۔ ایک مرتبہ علم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات، قاضی الحاجات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی
3 مرتبہ پڑھے یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھیں لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھے یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھیں واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد وبارک۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جتنے ختمات شریف پڑھے گئے ہیں اس کا ایصال ثواب ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو آپ کی قبر اطہر میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کے واسطے سے تمام امت مسلمہ کو، خصوصاً صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے محدثین، مفسرین، فقہاء، ائمہ مجتہدین، ائمہ اربعہ اور سلاسل اربعہ سلسلہ نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ کے تمام مشائخ کو، اپنے تمام اساتذہ کو، اپنے تمام مشائخ کو، اپنے تمام اعزاء اقربا، تمام مسلمانوں کو، اپنے والدین کو، خصوصاً اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔
اللہ پاک تمام حضرات کو کامل درجے میں اس کا ثواب عطا فرمائے۔ اب تمام ساتھی آنکھوں کو بند کر لے، زبان کو تالو سے لگا لے، سروں کو جھکا لے، اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائیں، خیالات کو یکسو کر لیں اور اپنے دل میں خیال کریں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، برکات اتر رہے ہیں، میرے دل پر اتر رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں، اور اس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا زنگ، ظلمات، میل کچیل دور ہو رہا ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ پرسکون زندگی چاہتے ہو اگر، رب کی منشا پہ چل، بندہ بے خبر، بدنگاہی نہ کر، بدنگاہی نہ کر۔ پرسکون زندگی چاہتے ہو اگر، رب کی منشا پہ چل، بندہ بے خبر، بدنگاہی نہ کر، بدنگاہی نہ کر۔ آنکھ پرنم نہ ہو، دل میں کچھ غم نہ ہو، مقصد زندگی غیر محرم نہ ہو۔ آنکھ پرنم نہ ہو، دل میں کچھ غم نہ ہو، مقصد زندگی غیر محرم نہ ہو۔ بے خبر چھوڑ آوارگی نظر، بدنگاہی نہ کر، بدنگاہی نہ کر۔ پرسکون زندگی چاہتے ہو اگر، رب کی منشا پہ چل، بندہ بے خبر، بدنگاہی نہ کر، بدنگاہی نہ کر۔ مصنوعی یار کا مصنوعی پیار ہے، مصنوعی پیار میں دل گرفتار ہے۔ مصنوعی یار کا مصنوعی پیار ہے، مصنوعی پیار میں دل گرفتار ہے۔ رب کی جانب چلو تیز سے تیز تر، بدنگاہی نہ کر، بدنگاہی نہ کر۔ پرسکون زندگی چاہتے ہو اگر، رب کی منشا پہ چل، بندہ بے خبر، بدنگاہی نہ کر، بدنگاہی نہ کر۔ تجھ کو ڈگری ڈگرے مولا نہیں، تیرے ہونٹوں پہ کیوں ذکر مولا نہیں۔ تجھ کو ڈگری ڈگرے مولا نہیں، تیرے ہونٹوں پہ کیوں ذکر مولا نہیں۔ راہ شیطان کو چھوڑ دے بشر، بدنگاہی نہ کر، بدنگاہی نہ کر۔ پرسکون زندگی چاہتے ہو اگر، رب کی منشا پہ چل، بندہ بے خبر، بدنگاہی نہ کر، بدنگاہی نہ کر۔ دل پریشان ہے معصیت چھوڑ دے، رب مہربان ہے معصیت
معصیت چھوڑ دے رب مہربان ہے معصیت چھوڑ دے چاہتے ہو دعاؤں میں ہد ہد اثر بدنگاہی نہ کر بدنگاہی نہ کر پرسکون زندگی چاہتے ہو اگر رب کی منشا پہ چل بندہ بے خبر بدنگاہی نہ کر بدنگاہی نہ کر پرسکون زندگی چاہتے ہو اگر رب کی منشا پہ چل بندہ بے خبر بدنگاہی نہ کر بدنگاہی نہ کر الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ جتنی لغزشیں ہوئی گناہ ہوئے ہیں اللہ توبہ طائب ہوتے ہیں اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے ہر قسم کی پریشانیوں سے مصیبتوں سے آفات سے بلیات سے ہماری حفاظت فرما دے اے اللہ دشمنوں کے دشمنوں سے باغزین کے بغض سے مفسدین کے فساد سے حاسدین کے حسد سے جادو سے سحر سے نظر بد سے اثرات بد سے ہماری حفاظت فرما دے جتنے بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں اللہ سب کو صحت کاملہ عطا فرما دے جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے اللہ سب کی مغفرت فرما دے ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ